السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے وانیہ مقصود کا ناول قلب سیاہ، ایپیسوڈ 4. حیا علی الفلاح. اذان کی یہ صدا کمرے میں پھیل گئی تھی. وہ بستر سے سر ٹکائے چھت کو تک رہی تھی. اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی مگر دل میں کچھ بھی حرکت نہیں ہو رہی تھی. ساتھ بیڈ پہ ہی اس کا لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا. رات بھر کی وہ سوئی نہ تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فضا میں گونجی ایک اور صدا نے لمحے بھر کو خاموشی توڑ دی. ساتھ والا کمرہ خالی تھا جو کبھی قہقہوں اور روشنیوں سے جلا کرتا تھا. اب اندھیرے اور خاموشی کی چادر اوڑھے پڑا تھا. 4 مہینے گزر چکے تھے مہروش کو دفنائے ہوئے، اور ان 4 مہینوں میں کسی نے ماہر کو نہ مسکراتے دیکھا نہ روتے. لا الہ الا اللہ. اذان کی آخری پکار دل کو چیرتی محسوس ہوئی. گھٹنوں سے نیچے تک ہلکی گلابی قمیض، ایک طرف رکھا سفید دوپٹہ. وہ آہستہ سے اٹھی. بال جو کمر تک کھلے تھے ان کا آہستہ سے کیچر سے جوڑا بنایا. اسے جوڑا بنانا پسند نہ تھا مگر مہروش کو تھا، اور جب سے مہروش گئی وہ اپنے بال روز ویسے ہی باندھتی تھی جیسے بہن کرتی تھی. وہ چپل پہن کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھی. وہ 10 سال کی ماہر تھی. باہر سے فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی اور وہ مہروش کے بستر پر سو رہی تھی. اسے اپنے کمرے میں اکیلے سونا سے ڈر لگتا تھا، اسی لیے مہروش کے ساتھ سوتی تھی. مہروش آئینے کے سامنے کھڑی تھی. سر پر دوپٹہ تھا اور ہاتھ وضو کے پانی سے بھیگے ہوئے تھے. وہ آہستہ سے چلتی ہوئی ماہر کے قریب آئی. ماہی، اٹھو، فجر کی اذان ہو رہی ہے. نرم لہجے میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. ماہر کروٹ بدل کر بولی، اچھا، اور دوبارہ آنکھیں موند لیں. ماہر اٹھو، فجر پڑھ لو، پھر سکون سے سو جانا. تم فجر بالکل نہیں پڑھتی اور وہ چھوٹ جاتی ہے. یہ کہہ کر وہ پلٹی اور جائے نماز بچھانے لگی. تب ماہر آنکھیں ملتی اٹھ گئی. اسے مہروش کی یہی نرمی روز جگا دیا کرتی تھی. نل کا ہینڈل آہستگی سے گھمایا. ٹھنڈا پانی شور مچاتا ہوا بہنے لگا. چند لمحے وہ اسی بہتے پانی کو خاموشی سے دیکھتی رہی جیسے کوئی بھولا ہوا سکون اس شور میں تلاش کر رہی ہو. پھر آہستہ سے دونوں ہاتھ پانی کے نیچے لے گئی. مہروش نماز پڑھنے کے لیے پہلا قدم رکھنے ہی والی تھی کہ ماہر کی آواز نے اسے روک لیا. نمازیں سب پڑھتی ہوں لیکن فجر وہ تبھی پڑھتی ہوں جب نیند خود چھوڑ دے یا میں جاگی رہوں، ورنہ وہ بھی چھوٹ جاتی ہے. دل چاہتا ہے پڑھوں مگر نیند جیت جاتی ہے. مہروش نے پلٹ کر دیکھا. مسکرا کر بولی، پھر تو تم رب کے بلانے پر نہیں، اپنی نیند کی مرضی پر چلتی ہو. عبادت وہ ہوتی ہے جس میں نیند قربان ہو، نہ کہ جو نیند پوری ہونے پر ہو. ماہر نے آہستہ سے پوچھا، پھر میں کیا کروں؟ پہلے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی. ناک میں پانی چڑھایا، چہرہ دھویا، بازو کوہنی تک دھوئے، سر کا مسح کیا اور آخر میں پاؤں دھوئے. رب سے سچا وعدہ کرو. سونے سے پہلے نیت باندھو. وہ تمہیں خود جگائے گا، بس ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. ماہر کی آنکھوں میں ہلکی نمی ابھر آئی. پھر وہ آہستہ سے بولی، اگر نیت کے بعد بھی آنکھ نہ کھلے تو کیا یہ رب کی ناراضگی ہے یا میری محبت کمزور؟ مہروش کی مسکراہٹ تھمی. اس نے گہری نظر سے دیکھا. نہ یہ رب کی ناراضگی ہے، نہ تمہاری محبت کمزور. یہ تمہاری آزمائش ہے. دیکھنا یہ ہے کہ تم ہار مانتی ہو یا روز ایک نئی کوشش کرتی ہو. اگر میں بار بار ہار جاؤں تو؟ ماہر نے دھیرے سے پوچھا. وہ تب 10 سال کی تھی. مہروش سے بہت سوالات کرتی تھی. ہر حرکت میں سکون اور ترتیب تھی، جیسے برسوں سے یہی عادت رہی ہو. وضو مکمل کرتے ہی آہستہ قدموں سے باہر نکلی. نماز کی جائے نماز فرش پر بچھی ہوئی تھی. وہ سکون سے اس پر آئی اور نرمی سے اپنے پاؤں اس پر رکھے. پھر دھیرے سے سر جھکایا اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، آنکھیں بند کیں. اللہ اکبر. تو پھر ہر بار رب کو بتاؤ کہ تم کوشش کر رہی ہو. رب کوشش کرنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. بس وہ دیکھتا ہے کہ تم ہار کے بیٹھتی ہو یا ٹوٹی ہوئی امید کے ساتھ پھر سے کھڑی ہوتی ہو.
ماتھا سجدے میں رکھا تو آنکھوں سے 2 خاموش آنسو جائے نماز پر گر گئے۔ سبحانہ ربی الاعلیٰ۔ ہر رکعت میں وہی سکون، وہی خاموشی۔ آخری تشہد میں بیٹھی انگلی اٹھائی، سلام پھیرا تو آنکھیں بند تھیں، جیسے دل اب بھی رب کے حضور جھکا ہوا ہو۔ ایک لمحہ وہ ویسے ہی بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور جائے نماز کو چھاتی سے لگا لیا۔ خاموشی میں بس اذان کی بازگشت باقی تھی اور اس کے دل کا سکون۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ آئینے کے سامنے لمحہ بھر کو رکی، خود کو دیکھا۔ سفید لمبی قمیض، کھلا سا سفید پاجامہ، گلے میں سلیقے سے رکھا دوپٹہ، بالوں کو سادہ سی چوٹی میں باندھا تھا، مگر چہرے کے دونوں طرف سے 2 ہلکے سے بال آزاد چھوڑ رکھے تھے جو ماتھے پر کبھی کبھی آ کر ٹھہر جاتے۔ چہرے پر کسی قسم کا میک اپ نہ تھا، مگر پھر بھی وہ چمک رہا تھا، صبر کی چمک، تکلیف کی پختگی۔ بیگ کندھے پر ڈالا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ہی مہروش کا کمرہ تھا۔ ایک لمحے کو رک گئی، نظر پڑی تو دل کے اندر جیسے کوئی پرانی چوٹ تازہ ہو گئی، مگر ضبط کی رسی مضبوطی سے تھام کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے پہنچی تو سامنے پھپھو بیٹھی تھیں۔ وہ ان سے نظر بچا کر گزرنے ہی والی تھی کہ آواز آئی، کدھر جا رہی ہو؟ لہجے میں تانا تھا، دلچسپی نہیں۔ ماہر نے رکنا ضروری نہ سمجھا، قدم وہیں کے وہیں رہے، نظر بھی نہ پھیری۔ تمہارے باپ نے منع کیا ہے نا کہ باہر نہ نکلو؟ ظاہر ہے پہلی بیٹی ایسی نکلی تو دوسری پہ کون اعتبار کرے؟ پھر سامنے بیٹھی تزمین پر نظر ڈالی، جیسے ایک اور وار کا موقع مل گیا ہو۔ ظاہر ہے ایک ہی عورت تربیت کر رہی ہے دونوں کی۔ تزمین نے نظریں جھکا لیں۔ ماہر نے ایک لمحے کو پلٹ کر ماں کی نظریں دیکھیں، جنہوں نے خاموشی سے سب سن لیا تھا۔ پھر پھپھو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، بچیاں ماں سے نہیں وقت سے سیکھتی ہیں، اور ہمارا وقت آپ لوگوں نے ایسا دیا ہے کہ اب ہم چپ بھی رہیں تو لگتا ہے بدتمیزی ہو رہی ہے۔ چند لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ پھپھو کے ہونٹ جیسے کچھ کہنے کو ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ مگر طنز وہ زہر ہے جو خاموشی سے بھی ٹپکتا ہے، لہٰذا وہ ہنکار کر رہ گئیں۔ زبان بھی وہی چلتی ہے جو ماں نے سکھائی ہو۔ ماہر کے قدم اب رکنے والے نہ تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر مڑی اور باہر نکل گئی، مگر پیچھے خاموشی نے سب کہہ دیا تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلی، دھوپ آنکھوں میں پڑی تو اس نے پلکیں چندھیا لیں۔ نظریں سامنے پڑیں تو وہیں تھا شہریار، سیاہ جینز، آدھی آستین والی خاکی شرٹ، آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، کالر ڈھیلا، بال بکھرے ہوئے مگر سلیقے سے سیٹ، چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ گاڑی دھو رہا تھا، پانی کی بوندیں اس کے ہاتھوں سے بہتی زمین پر گر رہی تھی، مگر جیسے ہی نظر ماہر پر پڑی، ٹپکل انداز میں ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ سے بالوں کو پیچھے کیا اور ہلکی سی شرارت سے بولا، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے سوال کیا، ہاتھ گاڑی پر رکھے، دھوپ میں آنکھیں مچکاتا۔ ماہر کی چال میں کوئی رکاوٹ نہ آئی، سیدھی چلتی ہوئی ایک سپاٹ نظر اس پر ڈالی اور کہا، نہ تم میں کوئی خاص بات ہے نہ تمہاری باتوں میں، اس لیے وقت ضائع نہ کرو اور گاڑی دھونے پر دھیان دو۔ ماہر نے سپاٹ لہجے میں کہا اور نظریں پھیر کر ڈرائیور کو ڈھونڈنے لگی۔ شہریار ہنسا، سر تھوڑا سا جھکا کر بولا، کسی سے ملنے تو نہیں جا رہی؟ شہریار نے جان بوجھ کر آواز نیچے کی، جیسے طنز میں لپٹا شک کا تیر پھینک رہا ہو۔ ماہر نے ایک تیز اور غصیلی نظر اس پر ڈالی، جانتی تھی کہ اس کے فضول سوالوں کے جواب دینا خود کو ضائع کرنا ہے، مگر یہ آخری جملہ برداشت سے باہر تھا۔ پتہ ہے نا، تمہاری بہن بھی ایسے ہی نکل جایا کرتی تھی، اور پھر بعد میں پتہ چلتا کہ وہ بکواس بند کرو۔ ماہر کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، اگر بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی اور کہا نا، زبان کاٹ کے ہاتھ پر رکھ دوں گی۔ تم جیسے بگڑے ہوئے لوگوں کو تمیز دلانا آتا ہے مجھے، اور اگر حد پار کی تو اگلی بار گاڑی نہیں زبان دھو رہے ہوگے تم۔ شہریار کچھ پل کے لیے خاموش ہوا، جیسے اندازہ نہ ہو رہا ہو کہ مذاق میں کتنی بڑی آگ لگا بیٹھا ہے۔ تم جیسے خود پسند لوگوں کی موجودگی انسان کا دن خراب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، کہہ کر دوبارہ ڈرائیور کو ڈھونڈنے لگتی ہے، اور تم جیسی زہر کھولتی زبان سن کر دن کیا
پوری زندگی سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ وہ کیوں چپ رہتا؟ ماہر نے آگے کچھ نہ کہا، بس ایک آخری نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ نظریں سیدھی، دل میں زخم، مگر چہرے پر وہی سختی جس نے اسے کمزور دکھنے سے بچا رکھا تھا۔ شہریار لبوں کو دباتا ہنسی روکتا رہ گیا۔ اسے چپ کرا دیا گیا تھا، اور وہ بھی اس ماہر کے ہاتھوں جسے وہ ہمیشہ کمزور سمجھتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ ایک نظر دور جاتی ماہر پر نظر ڈالی، پھر فوراً نظریں ہٹا کر دوبارہ گاڑی دھونے لگا۔ میں بھی آہستہ آہستہ شاکرا پھپھو کیوں بنتا جا رہا ہوں؟ سیڑھیاں اترتا وہ گہرے نیلے رنگ کی شرٹ میں ملبوس، بازو فولڈ کیے، پرفیوم کی مہک کے ساتھ باوقار قدموں سے نیچے آیا۔ بال سلیقے سے جمے ہوئے، چہرے پر ہلکی سی تھکن اور صبح کی نرمی، مگر انداز پورا پروفیشنل۔ صوفے پر نفیسہ زاہد اور زاہد علی بیٹھے تھے۔ وہ آ کر بیچ میں بیٹھ گیا۔ گڈ مارننگ، مسکرا کر کہا تو دونوں نے بیٹے کو شفقت سے دیکھا۔ آفس جا رہے ہو؟ نفیسہ نے پوچھا۔ جی۔ ناشتہ کر لیا آپ لوگوں نے؟ ہم نے تو کر لیا، تمہارے لیے بنوا دوں؟ نفیسہ نے نرمی سے کہا۔ نہیں امی، ضرورت نہیں، ویسے ہی دیر ہو گئی ہے، آفس میں کر لوں گا۔ پھر نظر اوپر والے کمرے کی طرف گئی۔ وہ 2 دن سے باہر نہیں آئی تھی۔ آریہ کمرے سے نہیں نکلی؟ نہیں، ملازم نے ناشتہ اندر رکھ دیا تھا، مگر لگتا ہے اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کریں، کہا تھا، پر وہ کہتی ہے صرف مہروش۔ بس وہی تھی جو اسے سمجھتی تھی، وہی بہتر تھی۔ اس نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ علاج کروائے گی تو صرف مہروش سے ہی کروائے گی۔ حشام نے تھکی ہوئی سانس لی۔ ایسے تو اس کی حالت بگڑتی جائے گی، وہ خود کو ختم کر دے گی کسی دن۔ نفیسہ تھوڑا قریب ہوئی۔ حشام، اگر تم اس سے شادی کر لو تو شاید وہ سنبھل جائے۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، منگنی ٹوٹی تو اس کے بعد ہی بگڑی ہے۔ حشام نے گردن پیچھے صوفے سے لگائی، آنکھیں موند لیں۔ امپاسبل، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ بہتر ہو جائے گی۔ امی، وہ مینٹل ہے، ہر بات پر چیختی ہے، لڑتی ہے، اس وقت وہ شادی کے قابل نہیں۔ اور دوسرا، رکا، باپ کی طرف دیکھا جو فون میں مصروف چائے پی رہے تھے۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ زاہد صاحب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نفیسہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ آریہ کے لیے افسوس، مگر بیٹے کی خوشی کی ایک کرن۔ اچھا، کس کو دل دے بیٹھے ہو پھر؟ باپ نے فون رکھتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ حشام مسکرایا، نظریں جھکائیں۔ وہ حویلی میں؟ زاہد صاحب کے چہرے سے رنگ اڑا۔ نام نہیں پتا، مگر مہروش کی بہن، جہاں زیب سلیمان کی دوسری بیوی کی بیٹی۔ ماہر سلیمان؟ نفیسہ نے فوراً پہچانا۔ ہاں شاید وہی، جہاں زیب کی چھوٹی بیٹی کا یہی نام ہے۔ کب پسند آئی تمہیں؟ نیلم کی بارات والے دن دیکھا تھا اسے۔ تو اس میں تمہیں کیا پسند آیا؟ نفیسہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ بہت تجسس سے پوچھ رہی تھیں۔ حشام کچھ دیر خاموش رہا اور پھر مسکرا کر بولا، شاید وہ دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے۔ جب نیلم کی بارات میں نے اسے دیکھا تھا نا، تو بہت کچھ محسوس کیا تھا۔ لوگوں کے درمیان ہنستی، چہکتی، ہر کسی سے بات کرتی، پر ہر جملے میں ایک حد، ایک تہذیب نظر آتی تھی، جیسے باتوں میں بھی تربیت بولتی ہو۔ وہ صرف خوبصورت نہیں تھی، اس کے انداز میں خود اعتمادی تھی اور ہر بات میں شعور۔ شوخی ضرور تھی، مگر بدتمیزی کا شائبہ تک نہیں۔ جیسے بولتی تو ارد گرد کے لوگ دھیان سے سننے لگتے۔ آواز میں نرمی تھی، لیکن لہجے میں بے بسی نہیں۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار، ایک کشش تھی جو اس کے چہرے سے نہیں بلکہ اس کے انداز سے چھلکتی تھی۔ اور شاید اسی لمحے میرا دل کھو بیٹھا، کیونکہ وہ ان سب لڑکیوں سے الگ تھی جو صرف خوبصورتی سے خود کو منوانا چاہتی ہیں۔ ماہر اپنی باتوں، اپنی ہنسی، اپنے وجود سے دل جیتنے والی تھی۔ اسے ذرا اندازہ نہ ہوا کہ وہ اس کی تعریف میں کتنا بول چکا ہے، اور سامنے بیٹھی نفیسہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے خیالات بھی ماہر کے بارے میں کچھ ایسے ہی تھے۔ پھر کب رشتہ لے کر جائیں ہم اپنے بیٹے کا؟ نفیسہ نے کہا۔
ناممکن! زاہد صاحب کی آواز کڑک اٹھی۔ کیوں ابو؟ حشام چونکا۔ اس حویلی کے لوگ خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ مگر آپ ان کے دوست ہیں۔ دوست ہوں، خون کے رشتہ دار نہیں۔ وہ لوگ محدود سوچ کے ہیں اور دوستی کا بھی ابھی نیا تعلق ہے۔ حشام کی سانس پھنس گئی۔ لیکن بات کر لینے میں کیا حرج ہے؟ نفیسہ بولی۔ ہاں ابو، ایک بار بات تو کریں، شاید مان جائیں۔ زاہد صاحب نے ایک لمحے سوچ کر سر ہلایا۔ بیٹے کی خوشی سامنے تھی تو شاید ایک کوشش کی جا سکتی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے خاموش کھڑی تھی۔ سامنے رونق تھی۔ جہاں زیب سلیمان کے ہاتھوں میں ایک ننھی سی پیدا ہوئی بچی تھی۔ تزمین صوفے پر بیٹھی تھی اور سب اس بچی کے گرد جمع تھے۔ ان سب سے تھوڑے فاصلے پر الگ تھڑک کھڑی مہروش بس اس بچی کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا یہ اب اس کی جگہ لے لے گی؟ تب وہ صرف 7 سال کی تھی۔ زینت کو مرے ہوئے سال ہو چکا تھا۔ جہاں زیب نے دوسری شادی کر لی تھی اور اب ماہیر پیدا ہوئی تھی۔ آؤ مہروش، بہن کو دیکھو۔ دور سے تزمین نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ پھپھو شاکرا کی تلخ آواز فوراً سنائی دی۔ بس اسی کی کمی رہ گئی تھی یہاں، ماں کی پرچھائی واپس آ گئی۔ مہروش کی آنکھیں بھر آئیں۔ جب سے اس کی ماں مری تھی حویلی میں یہی کچھ ہو رہا تھا۔ کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ کسی کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ بچی تھی۔ سب اس کی ماں کو اس کے سامنے برا بھلا کہتے رہتے۔ اپنی ماں پر ہی جائے گی، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ وہ سوچتی کیا اس کی ماں واقعی بری عورت تھی؟ کیا وہ گندی تھی؟ کیا وہ بے غیرت تھی؟ کیا وہ بد چلن تھی؟ یہ وہ سب الفاظ تھے جو اس ننھی مہروش کے سامنے اس کی ماں کے لیے کہے جاتے، جن میں سے آدھے سے زیادہ کے مطلب تک وہ نہیں جانتی تھی۔ مگر پھر بھی وہ لفظ اس کے اندر زہر بن کر اتر چکے تھے، ایک ناسور کی طرح جو عمر بھر کے لیے روح میں پیوست ہو جائے۔ اس نے ایک نظر اس ماہیر پر ڈالی جو اپنی نانی کی گود میں رو رہی تھی، پھر پلٹ کر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ سب اسے چاہ رہے تھے۔ مہروش کے لیے کسی کے دل میں کوئی جگہ نہ تھی۔ بابا بھی جو پہلے اسے ٹوٹ کر چاہتے تھے ماں کے مرنے کے بعد بدل چکے تھے۔ پتہ نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ اس کی ماں ایک اچھی عورت نہیں تھی۔ لیکن مہروش کے دل میں بس یہی سوال گونجتا رہا، اب ماہیر کے آنے سے کیا بابا اور بھی دور ہو جائیں گے؟ وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ چھوٹی سی 7 سالہ مہروش، بال پونی میں بندھے، آنکھیں بڑی اور خوبصورت، بالکل اپنی ماں جیسی۔ اچانک تزمین کے کمرے سے بچی کے رونے کی آواز آئی جو بلک بلک کر رو رہی تھی۔ مہروش تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئی، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ وہ چھوٹی سی 10-15 دن کی ماہیر بیڈ پر پڑی رو رہی تھی۔ مہروش قریب آئی، جھک کر اسے دیکھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی۔ مہروش اسے اٹھا تو نہیں سکتی تھی، نہ ہی سمجھ پا رہی تھی کہ اسے کیسے چپ کرائے، لیکن غصہ بھی آ رہا تھا اسے۔ اسی کے آنے سے بابا مہروش سے اور دور ہو گئے تھے۔ مگر پھر بھی اس نے زور زور سے تالیاں بجائیں، جیسے وہ اسے بہلا رہی ہو۔ چپ چپ ہو جاؤ بیبی، وہ اسے بیبی ہی کہتی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا تو مہروش نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ تزمین کھڑی تھی۔ مہروش فوراً پیچھے ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس سے ڈرتی تھی۔ وہ اس کی سگی ماں نہیں تھی۔ وہ عورت اس کی ماں کی جگہ کیسے لے سکتی تھی؟ مسکراتے ہوئے وہ قریب آئی۔ مہروش دور ہو کر کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ تزمین نے نرمی سے ماہیر کو گود میں اٹھایا، بیڈ پر بیٹھ گئی اور سامنے سے فیڈر اٹھا کر ماہیر کے منہ میں دیا تو وہ فوراً چپ ہو گئی۔ مہروش تب دیکھ رہی تھی۔ تزمین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلایا۔ ادھر آؤ، یہ دیکھو، ایسے چپ کرواتے ہیں بیبی کو۔ وہ نرمی سے بول رہی تھی، محبت سے۔ مہروش نہیں آئی، بس سہمی سہمی کھڑی رہی۔ وہ عورت اس کی ماں نہیں تھی، کوئی اور تھی، اور مہروش اپنی ماں کے سوا کسی اور کو کیسے ماں کہتی؟ آؤ مہروش، میرے پاس آؤ۔ تزمین مسکرا کر اسے بلا رہی تھی۔ بیبی کو دیکھو، کتنی پیاری ہے، بالکل تمہارے جیسی ہے، آنکھیں تو بالکل تمہارے جیسی ہیں۔ مہروش آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی، اس کی آنکھیں دیکھنے کہ کیا واقعی یہ اس جیسی تھیں۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھیں دیکھیں۔ یہ آپ کی بیبی ہے؟
اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تم بھی میری ہی بیٹی ہو، مگر میں اپنی ماما کی بیٹی ہوں۔ آپ کی بیٹی تو یہ بیبی ہے نا؟ ہاں، یہ بھی ہے، مگر پہلی بیٹی میری تم ہو اور اس کے بعد یہ ہے۔ تزمین نے نرمی سے اس کا بازو پکڑا اور اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا۔ اٹھانا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو مہروش نے سر ہلایا۔ تزمین نے آہستگی سے ماہر کو اس کی گود میں دیا۔ مہروش کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ یہ تمہاری بہن ہے، تم اس کی بڑی بہن ہو، اور پتہ ہے بڑی بہنوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی چھوٹی بہنوں کا خیال رکھنا۔ مہروش نے تزمین کی طرف دیکھا۔ آپ کی بیٹی میری بہن ہے؟ تزمین ہولے سے مسکرائی۔ مہروش، تم دونوں میری بیٹیاں ہو، آئندہ ایسا مت کہنا کہ صرف یہ میری بیٹی ہے۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا۔ جہاں زیب غصے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ مہروش کانپ گئی۔ بچی اس کے ہاتھ میں تھی، شکر تھا کہ اس نے زور سے تھامی ہوئی تھی۔ جہاں زیب نے ایک نظر مہروش کے ہاتھ میں ماہر پر ڈالی اور غصے سے آ کر اس سے ماہر کو لے لیا۔ پاگل ہو تم تزمین! وہ چیخا۔ تزمین اٹھ کر کھڑی ہوئی، نظریں جھکا لیں۔ اتنی چھوٹی بچی کے ہاتھ میں اسے دے دیا، اگر وہ گرا دیتی؟ وہ اس کی بہن ہے اور وہ اٹھانا چاہتی تھی۔ عقل نہیں ہے تم میں، جاہل ہو! میری ماہر اگر گر جاتی تو؟ وہ غصے میں بول رہا تھا اور تزمین نظریں جھکائے اس کا سخت رویہ سہ رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں غصے میں اور کیا کیا بولے جا رہا تھا، اور تزمین نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہ نکالا۔ اور مہروش، وہ چپ چاپ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بابا میری ماما کے ساتھ کبھی ایسے بات نہیں کرتے تھے، پھر ماہر کی ماما کے ساتھ ایسے کیوں؟ سال گزرتے گئے۔ ماہر اب 8 سال کی ہو چکی تھی۔ ساری حویلی میں اگر وہ کسی کے سب سے زیادہ قریب تھی تو وہ صرف مہروش تھی۔ وہ مہروش کے بغیر نہ کہیں جاتی، نہ کھاتی، نہ ہنستی۔ اس کے لیے مہروش ماں، بہن اور دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ تھی۔ اور مہروش، جسے پورے خاندان سے کبھی کوئی محبت نہ ملی، بس اس ننھی ماہر سے ملی بے لوث چاہت میں ہی خوش رہتی تھی۔ اس وقت مہروش بیلکنی میں کھڑی تھی، بال اونچی پونی میں بندھے ہوئے، عمر 15 یا 16 سال، چہرہ اپنی ماں جیسا معصوم، خاموش اور گمسم۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، شاید اس لیے کہ بچپن سے ہی سننے والے کم اور زخم دینے والے زیادہ ملے، مگر ماہر، وہ اس کی واحد ہمراز تھی، واحد ہستی جس سے وہ کھل کر بولتی تھی۔ بیلکنی سے نیچے لان میں اس کی نظریں 2 بچوں پر جم گئی تھیں، 9 سالہ شہریار اور 8 سالہ ماہر۔ وہ دونوں کھیل رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے، دوڑ رہے تھے، اور مہروش اوپر سے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ماہر پر نظر پڑتی تو چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی، مگر شہریار کو اس کے ساتھ کھیلتے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں کوئی سختی سی اتر آتی تھی، ایک انجانی ناراضگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماہر اس کے ساتھ کھیلا کرے۔ اچانک ماہر کا پاؤں ایک پتھر پر آ لگا اور وہ زور سے زمین پر گری۔ مہروش کی سانس جیسے تھم گئی، مگر ماہر کے رونے سے پہلے ہی شہریار اس کے پاس آیا، جھک کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ماہر کے گھٹنے سے خون نکل رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے شہریار کا ہاتھ تھام کر خود کو سنبھال لیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، اوکے؟ شہریار نے تسلی دی۔ آؤ میں پٹی کر دیتا ہوں۔ اور وہ اس کا ہاتھ تھامے حویلی کے اندر لے آیا۔ سامنے سیڑھیوں سے اترتی مہروش نظر آئی۔ وہ دوڑتی ہوئی ماہر کے قریب آئی، جھکی اور نرمی سے بولی، دیکھ کر کھیلتے ہیں نا، کہاں لگی ہے؟ ماہر نے ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ آ جاؤ میں پٹی کر دیتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گا ابھی۔ اس نے ماہر کو گود میں اٹھا لیا اور واپس سامنے سیڑھیوں کی طرف چل دی۔ شہریار وہیں کھڑا بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ مہروش ماہر کو اپنے کمرے میں لے آئی، بیڈ پر بٹھایا اور ایڈ کٹ نکال کر دوا لگانے لگی۔ اس نے ایک نظر ماہر کی آنکھوں میں ڈالی، آنکھیں بھیگ چکی تھیں، مگر آنسو بہے نہ تھے۔ کوئی بات نہیں ماہر، یہ تو وہ چوٹیں ہیں جو زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ ملتی رہتی ہیں۔ ہمیں ان کی عادت ڈال کر خود کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، اور تم تو سب سے زیادہ مضبوط ہو نا، تم تو مہروش کی بہن ہو۔ مہروش نے بھی اپنی زندگی میں بہت چوٹیں کھائی ہیں،
ایسی نہیں، کچھ اور۔ مگر کیا تم نے کبھی مہروش کو روتے دیکھا ہے؟ ماہر نے سر نفی میں ہلایا۔ اسی لیے ماہر بھی کبھی اپنے زخموں پر نہیں روئے گی، اوکے؟ ماہر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اور شہری کے ساتھ اب نہیں کھیلنا، وہ اچھا بچہ نہیں ہے۔ ماہر نے حیرت سے دیکھا۔ کیوں آپی؟ شہریار اچھا کیوں نہیں ہے؟ بس تم اس سے دور رہا کرو۔ اگر وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، کسی اور کو بیسٹ فرینڈ بنا لینا، مگر شہری سے دور رہنا۔ چچی کا تو پتا ہے نا کتنی بدتمیز ہیں۔ بدتمیز لوگوں کے بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ نرمی سے اس کے زخم پر مرہم رکھتی جا رہی تھی، مگر جو زخم ماہر کے دل میں لگ رہا تھا، آپ بھی وہ چچی جیسا نہیں ہے، وہ اچھا ہے، وہ میرا خیال رکھتا ہے۔ میرے سے زیادہ تو نہیں رکھتا نا ماہر؟ تمہاری زندگی میں صرف میں ہوں، جو تمہاری بیسٹ فرینڈ بھی ہوں، سب کچھ ہوں۔ تم میرے بغیر نامکمل ہو اور میں تمہارے بغیر۔ مطلب شہری اچھا نہیں ہے؟ ماہر نے معصومیت سے پوچھا۔ بس اس سے دوستی مت رکھو، مہروش نے آہستہ سے کہہ کر ایڈ کٹ بند کر دی اور ایک طرف رکھ دی۔ ماہر اب بھی معصومیت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ جو تعلق اسے سہارا دیتا ہے مہروش اس سے کیوں روک رہی ہے۔ کیا مہروش نہیں چاہتی کہ ماہر کا اس کے علاوہ کوئی اور بیسٹ فرینڈ بنے؟ کچھ دیر بعد ماہر جھولے پر بیٹھی آسمان کی وسعتوں کو تک رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں خاموش سوال تھے، جیسے کسی معصوم دل میں الجھن کے بادل امڑ آئے ہوں۔ اچانک شہریار بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا، ہانپتے ہوئے اس کے سامنے رکا۔ ماہی! وہ واحد شخص تھا پوری حویلی میں جس نے ہمیشہ ماہر کو ماہی کہہ کر بلایا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ سبھی اسے اسی نام سے پکارنے لگے۔ اسی نے ماہر کو یہ نام دیا تھا۔ اور ماہر، وہ تو شہریار کو پہلی بار ہی شہری کہہ بیٹھی تھی، پھر وہی نام سب کی زبان پر چڑھ گیا، حتیٰ کہ شہریار خود بھی خود کو شہری کہنے لگا۔ ادھر کیوں بیٹھی ہو ماہی؟ وہ اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھ گیا۔ ماہر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکے سے اس سے کچھ فاصلے پر ہو گئی۔ شہریار کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ دوبارہ تھوڑا قریب ہوا تو ماہر پھر سے پیچھے ہوئی۔ اس بار وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ شہریار بھی فوراً کھڑا ہو گیا، خود پریشان سا۔ کیا ہوا ماہی؟ تم مجھ سے کیوں دور ہو رہی ہو؟ ماہی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر جیسے کسی خاموشی کو توڑنے کی ہمت جمع کی، وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ شہری، ایک بات بتاؤ۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم برے ہو کیا؟ اس کی آواز میں معصومیت تھی، پر آنکھوں میں ایک انجانا خوف۔ شہریار ایک لمحے کو چونک گیا، دل جیسے ایک دم بھاری سا ہو گیا۔ میں تمہیں برا لگتا ہوں؟ ماہر فوراً بولی۔ نہیں، تم تو مجھے بہت اچھے لگتے ہو، تم میرے واحد بیسٹ فرینڈ ہو، تم مجھے کیوں برے لگو گے؟ پھر تم مجھے برا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہیں برا نہیں کہا، بس پوچھا ہے۔ مہروش آپی کہہ رہی تھی کہ تم اچھے انسان نہیں ہو، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تم سے دور رہنا چاہیے۔ شہریار کا دل جیسے کسی نے بھینچ لیا ہو، آواز کھو سی گئی، سانس رک سا گیا۔ تو تم مجھ سے دوستی توڑ دو گی ماہی؟ نہیں شہری، تم میرے اچھے دوست ہو، بس مہروش آپی نے کہا تھا۔ خیر تم چھوڑو ان کی باتوں کو اور میری بھی، آؤ نا دوبارہ کھیلتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی جیسے سب بھول گئی ہو۔ لیکن شہریار کی آنکھوں میں دھند سی چھا گئی تھی۔ وہ انہی نم بھری ہیزل آنکھوں سے ماہی کو تک رہا تھا کہ اچانک عصر کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر ماہر کو۔ ماہر نے خوشی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آؤ نا کھیلتے ہیں۔ مگر شہریار اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں ماہی۔ ماہر نے مایوس ہو کر کہا۔ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ شہریار نے گہری سانس لی، پھر نرمی سے بولا۔ میں سکھاتا ہوں نا تمہیں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے اندر لے گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا، پھر پیار سے پوچھا۔ وضو کرنا آتا ہے؟
ہاں، جب آپ ہی کرتی ہیں تو میں ساتھ کھڑی رہتی ہوں، وہ مجھے بتاتی رہتی ہیں۔ شہریار نے مسکرا کر سر ہلایا۔ دونوں نے خاموشی سے وضو کیا، پھر وہ ایک جائے نماز بچھا کر ماہر کو ساتھ کھڑا کر لیتا ہے۔ ماہی، پہلے دل سے نیت کرو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ خود بھی نیت کرتا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر۔ اب تم بھی کہو۔ ماہر نے بھولے پن سے آہستہ آواز میں دہرایا، اللہ اکبر۔ شہریار نے رک رک کر ہر عمل کے ساتھ اسے سمجھایا، قیام، رکوع، سجدہ، سب کچھ، اور اسے لگتا تھا کہ شاید نماز کے دوران کسی کو کچھ سمجھا دینا نماز کو توڑنا نہیں ہوتا۔ بچہ تھا، اس کی معصوم عقل بس اتنی ہی سمجھ رکھتی تھی۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں نا ماہی، تو جھکتے ہیں اور کہتے ہیں سبحانہ ربی العظیم، مطلب ہمارا رب بہت عظیم ہے۔ پھر سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحانہ ربی العلیٰ، کہ ہمارا رب سب سے بلند ہے۔ ماہر کے ہونٹ ہلتے رہے اور وہ دھیرے دھیرے دہراتی رہی، نماز میں دل سے اللہ سے بات کرتے ہیں، جیسے تم مجھ سے کرتی ہو نا، ویسے ہی، بس دل صاف ہو اور دل سچا ہو۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ دراصل شاہ نواز سلیمان کی والدہ کی کہی ہوئی باتیں تھیں۔ نماز سکھاتے وقت اس کے بابا اسے یہی سمجھاتے، یہی جملے دہراتے، اور اب وہی ساری باتیں وہ معصوم بچہ بے ساختہ اپنی زبان سے دہرا رہا تھا، جیسے باپ کی آواز اس کے وجود میں اتر آئی ہو۔ ماہر خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی، جیسے شہریار صرف دوست نہ ہو، اس کا استاد بن گیا ہو، دل کا مرہم، روح کا سکون۔ نماز کے بعد دونوں نے خاموشی سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ کیا مانگا تم نے ماہی؟ شہریار نے آہستہ سے پوچھا۔ یہی کہ تم کبھی برے نہ بنو۔ شہریار نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرا دیا، دل میں کوئی نرمی سی اترتی چلی گئی۔ موجودہ لمحہ، شام کی گاڑی حویلی کے قریب آ کر رکی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور نیلے رنگ کے آفس سوٹ میں ملبوس خاموشی سے باہر نکلا۔ نظروں میں کچھ تلاشنے کی تڑپ تھی، دل میں کسی کے دیدار کی خواہش۔ وہ بغیر کہ سوچے سمجھے، جیسے کسی اندیکھے جذبے کے زیر اثر، حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ کہاں ہو تم؟ اس کے دل نے صدا لگائی، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اچانک ایک ملازمہ سامنے آئی، وہ حشام کو پہچان گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ وعلیکم السلام، وہ مجھے جہاں زیب صاحب سے ملنا ہے۔ حشام نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی وہ گھر پر ہی ہیں، آپ ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیں، میں انہیں بلاتی ہوں۔ ملازمہ اسے ڈرائنگ روم کی طرف لے گئی۔ حشام کی نگاہیں اب بھی دیواروں سے، در و دیوار سے اس ایک ہستی کو تلاش کر رہی تھیں جس کی چاہت اسے یہاں کھینچ لائی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں جہاں زیب سلیمان کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی نظر حشام پر پڑی تو پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ زاہد علی کے بیٹے ہو؟ حشام فوراً اٹھ کھڑا ہوا، ادب سے سلام کیا۔ جی۔ جہاں زیب سلیمان نے مسکرا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیسے آنا ہوا؟ بس ایسے ہی گزر رہا تھا، سوچا چکر لگا لوں۔ ابو کیسے ہیں تمہارے؟ کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جی بہت اچھے ہیں، آپ سے ملنے کا سوچ ہی رہے تھے۔ باتوں کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ باہر سے کسی کی آہٹ آئی۔ حشام کی نظریں یکایک دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ کسی لڑکی کا سایہ سا دکھائی دیا، دل تیزی سے دھڑکا۔ کیا وہ ماہر ہے؟ لمحے بھر کو دل نے امید باندھی، مگر بال چھوٹے تھے۔ نہیں، وہ ماہر نہیں تھی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ اس کا چہرہ اجنبی تھا۔ لڑکی نے چہرہ موڑا اور ڈرائنگ روم کی طرف دیکھا۔ حشام کی نظریں اس پر جم گئیں۔ نہیں، یہ ماہر نہیں تھی، وہ تو اسے پہچانتا تھا۔ باہر کھڑی عروہ نے ڈرائنگ روم کے اندر نظر دوڑائی، جہاں حشام اور جہاں زیب سلیمان باتوں میں مصروف تھے۔ وہ پریشان سی انگلیاں مروڑتی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دیوار کے پاس کھڑے شہریار کے پاس آئی۔ شہریار بازو سینے پر باندھے چپ چاپ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں؟ عروہ کی آواز دبی دبی تھی۔ اب کون آ گیا جس سے بات کر رہے ہیں وہ؟ شہریار نے بوریت سے جمائی لی۔ پتہ نہیں، کوئی آیا ہوا ہے اس سے۔ یار یہ حویلی بھی نا ہر دوسرے دن مہمان آ دھمکتے ہیں،
یا تو شادی کروا لو سب کی، یا گیٹ پر ٹول ٹیکس رکھ دو۔ عروہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر خود بھی بیزاری سے بولی، یار اب یہ کون آ گیا ہے، کب بات ختم ہوگی؟ میرے خیال میں تو انہوں نے چائے کا آرڈر بھی دے دیا ہوگا، لمبی بیٹھک ہے، دعا کرو بس کھانے کا نہ بول دیں، ورنہ رات کا کھانا بھی یہیں کھائیں گے۔ عروہ نے کندھے اچکائے، پتہ نہیں، جب بھی بات ختم ہوگی میں جا کر بات کر لوں گی۔ شہریار نے موبائل نکالا اور اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے بولا، یار میرے پاس وقت نہیں ہے، دوست بلا رہے ہیں، جانا ہے مجھے۔ اگر ماموں جان نے منع کر دیا تو؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ جو باتیں بتائی ہیں وہی بول کر آنا۔ عروہ نے گہری سانس لی، ذرا دوبارہ بتاؤ مجھے، کیا کہنا ہے ان سے؟ شہریار نے آنکھیں بند کر کے ڈرامائی انداز میں دہرانا شروع کیا، محترم ماموں جان، میں ایک نہایت اہم اور قابل فخر مشن پر روانہ ہو رہی ہوں، جس کا نام ہے دوست کی سالگرہ، اور چونکہ گاڑی ماہر بی بی لے گئی ہے، اس لیے شہریار، جو کہ حویلی کے سب سے ذمہ دار اور نیک نوجوان ہیں، وہ مجھے ڈراپ کریں گے۔ عروہ ہنس دی، تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ یار یہ زندگی سنجیدگی میں ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے۔ خیر پلیز صرف اتنا بولنا کہ ڈرائیور نہیں ہے اور مجھے جانا ہے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اصل میں جانا تو شہریار کو تھا، فارم ہاؤس۔ وہ جانتا تھا کہ اگر براہ راست اپنے خراب دوستوں کے ساتھ وہاں جانے کا کہے گا تو کبھی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ عروہ اسے کہلوائے گی کہ اسے دوست کے ہاں جانا ہے اور شہریار ہی اسے چھوڑ دے، کیونکہ گاڑی دوسری طرف ہے، اور عروہ کو راستے میں اتار دے گا اور خود فارم ہاؤس چلا جائے گا۔ ایک نہایت نرالا منصوبہ تھا، مگر شہریار کے لیے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا زندگی کے اہم ترین کاموں میں سے ایک تھا، اور معصوم عروہ ہمیشہ کی طرح اس کی باتوں میں آ کر جانے کب کب اور کیسے کیسے بہانوں میں اس کا ساتھ دے جاتی تھی۔ اب وہ دونوں ایک ایک سال بڑے ہو چکے تھے، 9 سالہ ماہر اور 10 سالہ شہریار حویلی سے باہر گلی میں کھیل رہے تھے۔ شہریار کے کچھ نئے دوست بنے تھے، صرف 2 دن ہوئے تھے ان کی دوستی کو، مگر وہ تینوں لڑکے جیسے برسوں کے یار ہوں۔ شہریار ہنستا کھیلتا ان کے ساتھ مگن رہتا اور ماہر بھی اکثر ان کے ساتھ کھیلتی، مگر ان لڑکوں کے درمیان وہ خود کو بہت بے چین اور غیر محفوظ محسوس کرتی۔ شہریار یہ بات جانتا تھا، اسی لیے وہ کوشش کرتا کہ وہ ان لڑکوں سے ماہر کی زیادہ بات چیت نہ ہونے دے۔ وہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ لڑکے شہریار سے 2-3 سال بڑے تھے اور خاصے بدتمیز بھی۔ شہریار کو وہ زبردستی کی بڑائی کا احساس دلاتے اور وہ ان کی باتوں میں آ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرتا۔ اکثر جب ماہر حویلی کے اندر چلی جاتی، شہریار پھر بھی ان کے ساتھ گلی میں کھیلتا رہتا، مگر ماہر یہ بات بخوبی جانتی تھی کہ شہریار کے لیے وہ سب سے اہم ہے۔ وہ اس کی بہترین دوست تھی اور کوئی بھی لڑکا اس کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ آج بھی وہ سب گلی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک ان میں سے ایک لڑکے نے بہت گندی گالی دی۔ سب قہقہے لگا کر ہنسنے لگے، شہریار بھی۔ ماہر کے ماتھے پر بل آ گیا، وہ چونک کر شہریار کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، ناسمجھی اور ناپسندیدگی واضح تھی۔ وہ گالی اسے سمجھ نہیں آئی، بس سب کی ہنسی نے اسے عجیب سا محسوس کروایا۔ کھیل ختم ہونے کے بعد وہ خاموشی سے حویلی کے اندر آئی۔ وہ پلنگ پر بیٹھی تھی اور مہروش اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی۔ زیادہ تر مہروش ہی اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی۔ آپ ہی؟ ماہر نے آہستگی سے پکارا، نظریں جھکائے۔ ہاں بولو ماہی۔ مہروش نے چمچ ہاتھ میں تھامے نرمی سے جواب دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماہر نے سادگی سے وہی گالی دہرا دی۔ مہروش کے چہرے پر جیسے کسی نے پانی پھیر دیا ہو۔ آنکھیں ساکت ہو گئیں، چمچ تھم گیا۔ ایک لمحے کے لیے مہروش کی پلکیں بھی نہیں جھپکیں۔ اس نے گہری سانس لی اور چمچ نیچے پلیٹ میں رکھ دیا۔ ماہر، میری جان، یہ لفظ تم نے کہاں سے سیکھا؟ اس کا لہجہ دھیما تھا مگر اندر کہیں لرزش تھی۔ ماہر نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی گود میں موجود دوپٹہ مروڑا اور آہستہ سے بولی، شہریار کے کچھ دوست بنے ہیں، وہ یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مہروش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، معصوم آنکھیں، بے خبر، جیسے سوال کرنے سے پہلے ہی معافی مانگ رہی ہوں۔ یہ لفظ اچھا نہیں ہوتا ماہر، اور تم ان کے ساتھ کیوں کھیلتی ہو؟
پہلے بھی میں نے کہا تھا نا کہ شہریار سے دور رہو، اور اب تو اس کے ایسے دوست بن گئے ہیں کہ تمہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اس کی آواز میں کوئی غصہ نہ تھا، وہ بالکل پیار اور نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ماہر نے نظریں جھکا لیں۔ وہ چمچ کی آواز جو پہلے کمرے میں گونج رہی تھی اب بند ہو چکی تھی۔ تو کیا مجھے شہریار کو روکنا چاہیے؟ اسے کہنا چاہیے کہ وہ ان دوستوں سے دور رہے؟ اس نے پلکیں اٹھا کر مہروش کو دیکھا۔ سوال اس کی آنکھوں میں بھی تھا۔ نہیں، تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کی ماں کا حق ہے اسے روکنے کا۔ ماہر کا دل جیسے کچھ ہار گیا ہو، چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ مگر آپ تو ہمیشہ کہتی ہیں نا کہ جب دوست برے کام کریں تو انہیں روکو۔ مہروش کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں ایک اداسی کا پردہ چھا گیا۔ وہ کچھ پل خاموش رہی اور پھر دھیرے سے بولی، ہاں میں نے کہا تھا، مگر مگر تم شہریار کو کسی برے کام سے منع نہ کرو، کرنے دو اسے جو وہ کرتا ہے۔ اور ویسے بھی جو برے کاموں میں جائے اور اس کی ماں اسے نہ روکے، وہ دوسروں کی باتوں سے نہیں روکتا۔ ماہر کے لب کپ کپ آئے۔ مگر اس طرح تو وہ بگڑ جائے گا آپی۔ اس کی آواز رند گئی۔ وہ میری بات مانتا ہے، میری سنتا ہے، میں اسے کہوں گی وہ ان سے دور رہے۔ نہیں ماہر، تم بس سائیڈ پہ ہو جاؤ، تم شہریار کو چھوڑ دو، اس سے دور ہو جاؤ۔ وہ اچھا نہیں ہے، تم بھی خراب ہو جاؤ گی، تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے، ٹھیک؟ ماہر کی آنکھیں جھک گئیں، پلکوں کے سائے اس کے گالوں کو چھونے لگے۔ وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ رات جب ہوا میں نمی اور ٹھنڈک بڑھ گئی تو وہ حویلی کے لان میں آ گئی۔ لان کی گھاس پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ شہریار گھٹنوں کو سینے سے لگا کر بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں نیچے جھکی تھیں۔ ماہر آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ ہوا میں پتوں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کتنے اچھے ہیں نا ماہی؟ شہریار نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا اور مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ماہر نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ کون؟ میرے نئے دوست۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، چہرے پر خوشی تھی۔ تمہیں پتا ہے وہ مجھے روز پیسے دیتے ہیں، 1000 2000 روز۔ ماہر کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہیں؟ وہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ شہریار نے جیب سے ایک طے شدہ نوٹ نکال کر اسے دکھایا جیسے کوئی خزانہ ہو۔ پتا نہیں، میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کسی دکان سے چپکے سے اٹھا لاتے ہیں۔ مگر یہ تو چوری ہوئی نا؟ ماہر نے آہستہ سے کہا۔ اس کی پیشانی پر لکیریں نمودار ہوئیں۔ ہاں مگر چوری تو وہ کر رہے ہیں نا، میں تو نہیں کر رہا۔ مجھے تو وہ پیسے دے رہے ہیں، دیکھو کتنے سارے۔ اس نے نوٹ ہوا میں لہرایا۔ مگر جو چوری کرتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے شہریار، ماہر نے آہستگی سے کہا۔ آنکھوں میں ڈر سا جھلک رہا تھا۔ اور تم تو اچھے ہو نا، تمہیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جو اچھے نہیں ہیں۔ شہریار کی ہنسی رک گئی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑنے لگا۔ پتا ہے، بابا بھی یہی کہہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ان کے ساتھ دیکھا تو بہت ڈانٹا، اور ماما کو بھی ڈانٹا کہ میں ان کے ساتھ نہ کھیلوں۔ مگر مگر وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، برے نہیں۔ پھر وہ رکا، ماہر کو دیکھا۔ ماہی، اگر تم کہو گی وہ برے ہیں تو پھر وہ شاید واقعی برے ہوں گے۔ تم چاہتی ہو کہ میں ان سے نہ ملوں؟ اس کے لہجے میں نرمی، آنکھوں میں سچائی تھی۔ ماہر نے کچھ کہنے کو لب کھولے پھر بند کر لیے۔ مہروش کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگیں۔ وہ ہمیشہ سے مہروش کی بات مانا کرتی تھی۔ مہروش جو کہتی تھی وہی کرتی تھی۔ اس نے نظریں چرائیں، دل سخت ہوا، پھر مسکرا کر کہا، نہیں، تم کھیلو ان کے ساتھ، وہ اچھے ہیں۔ کیا واقعی ماہی؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی وہ اچھے نہیں ہیں۔ ہاں مگر وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں نا، تمہیں ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ شہریار کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ پر ماہی، اگر تم کہو گی تو میں ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں گا۔ بتاؤں کیوں؟
ماہر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دل ہولنے لگا، کیونکہ تم واحد ہو جس پر مجھے یقین ہے۔